الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ اس دنیا رنگ و بو میں، اس کائنات میں، اس دنیا میں جب سے انسان کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بھیجا اور ابتلا، آزمائش اور امتحان کا سلسلہ جاری ہوا، تب سے کئی واقعات اور سانحات رونما ہوتے چلے آئے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلے جاری رہیں گے۔ ظلم کی داستانیں، مظلومیت کی داستانیں، بڑے بڑے جابر، جفاکش، متمرد اور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے سرکشوں کی کہانیاں اس کائنات دنیا میں ہوتی رہی ہیں۔ کئی مظلومیت کی داستانیں بھی رقم ہوتی رہیں، لیکن کچھ واقعات ہو کر کچھ عرصے یاد کیے جاتے رہے، پھر ختم ہو گئے۔ لیکن کچھ سانحات اور واقعات ایسے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہیں گے، ان کے نشانات، ان کے آثار اور وہ واقعات اپنے اثرات کے ساتھ آنے والے انسانوں کے دلوں میں ثبت ہوتے رہیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ کچھ واقعات میں ظلم زیادہ ہے یا زیادتی زیادہ ہے، یا ان واقعات میں کچھ ایسا ہے کہ وہ کچھ بڑی شخصیات تھیں۔ یقیناً کچھ یہ عمل دخل بھی ہوگا، مگر حقیقت یہ نہیں ہے۔ واقعات کا نسلوں تک زندہ رہنا، نسلوں تک باقی رہنا، یہ فقط اس لیے نہیں کہ وہ قربانیاں یا وہ شہادتیں یا وہ سانحات کچھ برسر آوردہ لوگوں کے ساتھ وابستہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ دیکھیے کہ نمرود کو کون نہیں جانتا تھا؟ پوری دنیا پر بادشاہت تھی نمرود کی۔ ایسے ہی فرعون، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچے، لیکن ان کا انجام برے لفظوں کے ساتھ تو یاد کیا جاتا ہے، مگر اچھے لفظوں کے ساتھ کبھی یاد نہیں کیا گیا۔ ایسے ہی مختلف جنگیں ہوتی رہیں، خون ریز معرکے ہوئے، کئی جنگیں ہوئیں جن میں لاکھوں کروڑوں افراد لقمہ اجل بنے۔ بعض دفعہ جنگیں نہیں ہوئیں، ویسے ہی قدرتی سانحات ہوئے، سیلاب آئے، طوفان آئے، زلزلے آئے، کئی لوگ لقمہ اجل بنے۔ مگر ان سانحات کو اس طرح یاد نہیں رکھا جاتا جیسے کہ بعض سانحات کو یاد رکھا جاتا ہے یا بعض شہادتوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ جس واقعے کو، جس سانحے کو اس کے پیغام حق کی وجہ سے زندہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ قیامت تک زندہ رہتا ہے، چونکہ اللہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو زندہ نہ رکھنا چاہے، بس وہ چند لوگوں تک، چند صدیوں تک یاد رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا ہے۔ یا وہی لوگ جنہوں نے اس سانحے سے جن کا تعلق تھا وہی اس کو یاد رکھتے ہیں، یا ان کی چند نسلیں ہی، اس کے بعد پھر بھول بھلیوں میں وہ واقع چلا جاتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء اہل بیت کی شہادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ صرف بڑا نہیں، بہت بڑا پیغام ہے، بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔
اس میں بہت ساری موعظتیں اور نصیحتیں ہیں، بہت سے شاندار اصول اور ضابطے ہیں۔ ضابطہ حیات فقط نہیں بلکہ ضوابط حیات ہیں، زندگی گزارنے کے کئی ضابطے ہیں، دین کے ساتھ وابستہ رہنے کے، دینی حمیت اور دینی حریت کے، خودداری کے، جرت، شجاعت اور بہادری کے، اور اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کو آنے والی امت میں زندہ رکھنے کے لیے کئی بڑی مثالیں اور نصیحتیں ہیں۔ قبل ازیں کہ چند ان باتوں کو ہم ذکر کریں کہ جو اس واقعے میں ہمارے لیے نصیحت رکھتی ہیں، اولاً دو باتیں آپ بغور سماعت فرمائیے۔ پہلی بات بڑی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ شہداء کربلا علیہم رضوان کا واقعہ آہستہ آہستہ اب ایک سالانہ رسم کی صورت اختیار کر گیا ہے۔ ایک سالانہ رسم ہے جس کو ہم چند دن ادا کر لیتے ہیں، یعنی یکم محرم الحرام سے پہلے ہمیں کچھ خبر بھی نہیں ہوتی۔ یکم محرم الحرام سے پہلے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اہل بیت بھی ہیں، ان کی قربانی بھی تھی، اور میدان کربلا کی کچھ یادیں بھی ہیں، کچھ نصیحتیں بھی ہیں، کچھ پیغام بھی ہیں جو ہمیں یاد رکھنا تھے۔ یکم محرم الحرام کے چاند طلوع ہونے سے قبل ہمیں کچھ خبر نہیں ہوتی، کوئی دھیان، کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور ایسے ہی 10 محرم الحرام جیسے ہی گزرتا ہے اور اس کے بعد ہماری زندگی اپنے پرانے طور طریقے پر آتی ہے، پھر سب ختم، پھر بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی صرف یہی 10 دن ہم نے سمجھا ہے کہ مخصوص طرز عمل، مخصوص طریقہ کار اور مخصوص رسموں کو نبھا لینا ہی شاید شہداء کربلا علیہم رضوان کے ساتھ وابستگی ہے۔ اہل بیت اطہار کے ساتھ شاید وابستگی ہم نے صرف اسی بات کو سمجھی ہے کہ یہی 10 دن۔ حالانکہ اگر اہل حق کی آپ بات سنیں، جو اہل فکر ہیں، اہل تدبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے یتفکرون کی شان کے ساتھ ان کو یاد کیا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون۔ جو اہل فکر ہیں، اہل تدبر ہیں، جو اولی الالباب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فکر، دانش مندی، سمجھ بوجھ عطا کی ہے، تو ان کا یہ طرز عمل نہیں کہ صرف انہی 10 دنوں کو مخصوص طرز عمل اور مخصوص طریقہ کار کو نبھا لینا یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ وابستگی ہو، ایسا نہیں۔ ہمارے بعض صوفیاء نے لکھا کہ ہر دن یوم عاشورہ ہے، ہر دن یوم عاشورہ ہے، اور ہر زمین کربلا ہے۔ ہر انسان کا دل ایک کربلا کی صورت ہے، جہاں حق و باطل کا معرکہ، حق و باطل کی جنگ، حق و باطل کا معرکہ بپا ہے۔ شیطانی لشکر کی دوسری صورت کا نام یزیدی لشکر ہے، اور ملکوتی لشکر دوسرے لفظوں میں حسینی لشکر ہے۔ تو یہ معرکہ حق و باطل تو ہر دل میں بپا ہے۔ جو شہداء کربلا علیہم رضوان سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ ہر لمحے اس نصیحت کو پلے باندھے گا کہ ہاں یزید بھی تھا جو ایک باطل کی صورت تھی، باطل کا دوسرا نام یزید تھا، اور شان حسینیت کا دوسرا نام حق تھا۔ جس طرح انہوں نے حق کے لیے، حق کی حمایت میں، حق کی بالادستی میں آخر کار جان دے دی، مجھے بھی جان دینے سے پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہم سے جان دینا، وہ جان دینا نہیں طلب کیا جاتا۔ ہم سے تو شیطانی لشکر کے مقابلے میں اس بات کا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں، خواہشات نفسانی کو قربان کر دیں اللہ کی رضا کے لیے، شیطان کو پسپا کرنے کے لیے،
شیطانی لشکر کو ہرانے کے لیے۔ گناہ نہ کریں، گناہ کے قریب نہ جائیں، اس لیے کہ گناہ کرنا یا گناہ پر قائم رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے شیطنت اور یزیدیت کو طاقت دینا۔ گناہ کرنا، گناہ کی حمایت کرنا، گناہ پر قائم رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کو قوت دے رہے ہیں اپنے جسم کی زمین پر۔ اپنے جسم کی زمین پر ہم شیطان کو بالادستی دے رہے ہیں۔ شیطان لشکر کشی کرنا چاہتا ہے اور ہم اس کو کھلی زمین دے دیتے ہیں کہ آئیے تشریف لے آئیے، جو گناہ کروانا ہو کروا لیجئے۔ آپ کو آنکھ سے گناہ کروانا ہے تو آنکھ حاضر ہے، کان سے گناہ کروانا ہو تو کان بھی حاضر ہیں، زبان سے کوئی گناہ کروانا ہو تو زبان بھی حاضر ہے، پورا جسم موجود ہے۔ شیطانی لشکر کو ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں۔ بتائیے، حق کا ساتھ تو نہ ہوا، یہ حسینیت تو نہ ہوئی، یہ حمایت حق تو نہ ہوئی، یہ تو حمایت باطل ہوئی، حمایت شیطنت ہوئی۔ یہ تو شیطانی لشکر کو مزید قوت دے دینا ہوا کہ اپنی زمین، اپنے دل کی زمین، اپنے جسم کی زمین اس کے حوالے کر دی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف خلافت اور امارت اس کے حوالے نہ کرنا چاہی تھی کہ کہیں دین کا نقصان نہ ہو، لوگ دینداری کو کہیں یہ نہ سمجھنے لگیں کہ دیکھو امام عالی مقام امام حسین نے جب یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اس کا مطلب یہ کہ وہ صحیح تھا، درست تھا، کوئی نہ کوئی گنجائش ہوگی تبھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کر لی تھی۔ اگر کچھ گنجائش نہ ہوتی تو نواز رسول بیعت نہ کرتے، کوئی اس طرح کی بول بلیوں میں نہ چلا جائے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فکر کا دروازہ بھی بند کر دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ یزید تھا تو باطل پر، نہ حق تھا، جھوٹا تھا، کذاب تھا، شریر تھا، مگر شاید کوئی گنجائش نکلتی ہوگی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ فرما کر گویا کہ کشمکش کے سارے دروازے بند کر دیے کہ کوئی اتنی بات بھی نہ سمجھے کہ کوئی گنجائش ہوگی۔ قطعی گنجائش نہیں تھی، کسی قسم کی گنجائش نہیں تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف خود بلکہ سارا کنبہ، سارا خانوادہ اور دیگر رفقاء اور دوست و احباب کی قربانی پیش کر کے گویا کہ اس بات کا اعلان کر دیا کہ قیامت تک ہر دن میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل۔ کبھی حق اور باطل میں آمیزش نہیں ہوتی، یعنی حق اور باطل کے درمیان کوئی ایسی لکیر نہیں ہوتی کہ جس میں حق بھی ہو اور باطل بھی ہو۔ بالکل دریائے نیل کی آپ صورت سمجھیے کہ دریائے نیل ہے، وہ بحر کلزم کی موجوں کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے۔ مصر میں ایک طرف بحر کلزم ہے، سمندر ہے، دوسری طرف دریائے نیل ہے، دونوں بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ایک ساتھ ہیں، لیکن آمیزش کہیں نہیں ہے۔ دریائے نیل کا پانی اپنی جگہ نیل گوں ہے اور اپنے نیل مائل ہونے کو، نیلے پن کو بالکل صاف ظاہر کر رہا ہے۔ سمندر کو اس نے اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا گدلا اور مٹیالہ پانی اس میں شامل کر دے، سمندر کو شامل نہیں ہونے دیا، سمندر کے گدلے پانی کو اندر آنے نہیں دیا۔ حق اور باطل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حق اپنی جگہ حق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ حق کا کچھ حصہ باطل میں ملا ہوا ہو کہ جہاں گنجائش نکلتی ہو۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ میدان کربلا میں ہمیں سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑا پیغام جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا جسم ایک کربلا ہے، تمہارا جسم ایک زمین ہے، کیا تم اس کو شیطان کے حوالے کر دو گے؟ کیا تم شیطنت کے حوالے کر دو گے اپنا جسم؟ اور جس طرح وہ حکومت کرنا چاہے شیطان تمہارے جسم پر، اس کو کرنے دو گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہ کرنا۔ گناہ نہ کرنا، آنکھ کو گناہ سے بچانا، کانوں کو گناہ سے بچانا، زبان کو گناہوں سے بچانا، جسم کو گناہوں سے بچانا، کوئی گناہ بھی تمہاری طرف پیش قدمی نہ کرے۔
بد نگاہی ہو جائے تو سمجھ لو کہ شیطان نے، یزیدی لشکر نے، شیطنت نے تمہاری آنکھوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ ہم نے تو جان دے دی، اس کو قبضہ نہ کرنے دیا، اور تم یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو اس کے حوالے کر دیتے ہو۔ تو اسی وجہ سے ہمارے صوفیاء نے لکھا ہے کہ ہر جسم کربلا ہے اور ہر دن عاشورہ ہے۔ ہر جسم کربلا ہے اور ہر لمحہ عاشورہ ہے، ہر دن نہیں، ہر لمحہ عاشورہ ہے۔ ہر جسم کربلا اور ہر لمحہ عاشورہ ہے، یعنی ہر لمحے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، قربانیاں طلب کی جاتی ہیں۔ خواہش چاہے گی کہ میں دیکھوں، دل کی خواہش نفس کا تقاضا کرے گی کہ میں آنکھ سے بد نگاہی کروں، جبکہ قربانی کا تقاضا یہ ہوگا کہ نہیں، قربانی دینی ہے۔ خواہش نفس کے تقاضے کے باوجود آنکھ نیچی کر لی، آنکھ کو جھکا لیا، یہ بھی قربانی ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے بد نگاہی کرنا چھوڑ دے، حالانکہ اس کے لیے بد نگاہی کا موقع فراہم ہو، بد نگاہی کر سکتا ہے، مگر میرے خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے اس نے بد نگاہی نہ کی، نگاہ نیچی کر لی، نگاہ ہٹا لی، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اس کو ایسا ایمان بدلے میں عطا کروں گا، میں اس کو اس کی اس قربانی پر ایسا ایمان عطا کروں گا کہ جس کی مٹھاس، جس کا ذائقہ وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ تو خواہش نفس کا تقاضا یہ تھا کہ گناہ کر لوں، بد نگاہی کر لوں، مگر قربانی کا تقاضا یہ تھا، وہ قربانی جو امام حسین نے پیغام اور نصیحت میں عطا کی ہے، اس پیغام میں قربانی کا تقاضا یہ تھا کہ ہم نگاہ پھیر لیں۔ یوں ہی کانوں کا معاملہ ہے، یوں ہی زبان کا معاملہ ہے، کسی سے ہم لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، انانیت کا تقاضا یہ ہو، انانیت میں کا تقاضا یہ ہو کہ میں نیچے نہیں آؤں، میں اس کو بلا وجہ اس کو چپ کرا دوں، اس پر ظلم کروں، زیادتی کروں، اس پر جبر کروں، مگر اس کی بات نہ مانوں۔ ضدی طبیعت اور ہٹ درمی کا تقاضا یہ تھا کہ اس کی بات نہ مانو، جبکہ ایمانی قربانی کا تقاضا یہ تھا کہ نہیں، اگر یہ حق پر ہے تو مان لوں، اگر یہ واقعی حق پر ہے تو حق کو ماننے سے کیا گریز، حق کو ماننے سے میں نیچا نہیں ہو جاؤں گا، حق کو ماننے سے میں اہل حق کہلاؤں گا۔ حق کو ماننے سے یہ ہوگا کہ اگر میں نے اس کی حق بات مان لی، اس کا حق مان لیا، تو اس کے دل میں اگر میرے لیے کچھ نفرت ہے تو وہ نفرت محبت سے بدل جائے گی۔ تو ایک طرف سرکشی والی طبیعت، انانیت والی طبیعت، تکبر اور میں کا تقاضا یہ تھا، اس شیطانی تقاضا یہ تھا، یزیدی تقاضا یہ تھا کہ بس میں ہی میں رہوں، میں حق پر ہوں یا میں باطل پر ہوں، اس طرف نہ دیکھوں، بس میری ٹانگ اوپر ہونی چاہیے، میں مجھے اوپر رہنا چاہیے، یہ نہ دیکھا کہ حق ہے یا باطل ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ حسینی ہے یا یزیدی ہے، یہ امام حسین کا مطیع اور فرما بردار ہے، یا پھر بظاہر زبان سے یزید کو ملعون کہتا ہے، لیکن اپنے عمل سے تو یزیدیت دکھا رہا ہے، اپنے عمل سے یزیدی کردار فراہم کر رہا ہے۔ اس کے عمل سے کہیں ظاہر نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حسینی کرن بھی ہے۔ اس کے برتاؤ سے، اس کے طور طریقے سے، اس کے انداز سے، اس کے رکھ رکھاؤ سے، اس کی بات سے، اس کے لین دین سے اور معاملے سے تو کہیں بھی ظاہر نہیں ہوتا کہ اس میں اخلاق ہو، مروت ہو، اتباع حق ہو، حق کی فرما برداری ہو، حق کو مان لینا ہو، کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ سمجھ لے کہ زبان سے بس وہ حسین 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 کر رہا ہے، مگر جسم کا ذرہ ذرہ تو یزید کر رہا ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ پیغام نہ تھا کہ ان 10 دنوں میں سبیلیں کر لو، ان 10 دنوں میں نیازیں بانٹ لو،
ان 10 دنوں میں اس طرح کے کپڑے پہن لو، اس 10 دنوں میں تم یہ کام کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام تو یہ تھا کہ حق کو مانو، حق کو سمجھو، حق کی اتباع کرو، حق تمہاری طرف ہے تو پھر حق پر قائم رہو اور ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کرو۔ اور اگر تمہیں نظر آئے، تمہارا شعور یہ کہے، تمہارا اندر سے سمجھ بوجھ یہ کہے کہ تم حق پر نہیں، حق پر سامنے والا ہے، تو پھر جھک جاؤ حق کے سامنے۔ یزید حق کے سامنے نہ جھکا، حالانکہ حق امام حسین کے ساتھ تھا، تو اس کا نہ جھکنا یہ یزیدیت تھا، اصل یزیدیت تھا۔ تو آج بھی اگر ہم حق دیکھیں اور حق کے سامنے نہ جھکیں تو صاف مطلب یہ ہے کہ ہم یزیدیت پر چل رہے ہیں، ہم نے حمایت یزیدیت کی ہے اپنے عمل سے اور کردار سے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہرگز 10 دن میں 10 دن مخصوص رسمیں نبھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر دن ہر لمحے کو وہ کربلا سمجھ کر، میدان کربلا سمجھ کر، اور ہر دن کو لمحے کربلا سمجھ کر حق کو سمجھیں، حق کو ڈھونڈیں، حق کو تلاش کریں۔ سچائی کہاں ہے؟ صداقت کس جگہ چھپی ہے؟ دیانت کس طرف ہے؟ شرم و حیا کہاں ہے؟ اور حق کی بالادستی کہاں ہے؟ ان چیزوں کو ڈھونڈیں۔ زیادہ لمبے چوڑے امور میں نہ جایا کریں، یہ حکومت ہے اور یہ رعایا ہے، یہ مظلوم عوام ہے اور یہ اقتدار ہے، یہ تو بڑی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ اپنے جسم اور اپنے حالات اور معاملات کو بھی دیکھیں، یہاں سے شروع کریں، اپنے اندر سے۔ نظام ہائے حکومت جو اپنے اندرون ہے، اندرون خانہ ہے، ذرا اس کو دیکھیں، اس کو ٹٹولیں، یہاں سے بات شروع کریں۔ جس گھر میں عدل نہ ہو، جس کے گھر میں عدل نہ ہو، وہ باہر کیا عدل کرے گا؟ جس کے گھر میں سارا ہی نظام بگڑا ہوا ہو، وہ باہر کیا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ میں حق کا علم بردار ہوں، میں حق کی بات کروں گا؟ اپنے گھر کی بات دیکھیں، یعنی اپنے اندر کے معاملے کو دیکھیں کہ اندر کا نظام حکومت کیا ہے۔ جیسے کہ بار بار ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ اندر بھی ایک معرکہ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم کی 2 جلد اٹھا کر دیکھیں، جہاں آپ نے قلوب کے احوال بیان فرمائے، دلوں کے احوال، وجائبات قلب، احوال قلب کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ جب اس باب کو پڑھیں گے، اس چیپٹر کو پڑھیں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی احیاء العلوم اردو ترجمے کے ساتھ، کئی ترجموں کے ساتھ دستیاب ہے۔ آپ اگر نیٹ پر کتابیں پڑھتے ہوں تو PDF میں آپ مطالعہ کیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم کا وہ باب جو دلوں کے حوال پر ہے، جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل نہیں میدان جنگ ہے، دل نہیں میدان جنگ ہے۔ وہ ہر چیز کو متعین کرتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ شیطانی لشکر ہے، یہ شیطانی لشکر کا حملہ ہے، یہ بچاؤ ہے اور یہ بچاؤ کی تدبیر ہے۔ وہ ہتھیاروں کا بھی ذکر کرتے ہیں، یہ ہتھیار ہے، یہ زیادہ طاقتور ہتھیار ہے، شیطان کی اس طاقتور ہتھیار سے دفاع کے لیے یہ چیز کام نہیں کرے گی، بلکہ تمہیں یہ چیز دفاعی قوت اپنانا پڑے گی۔ لیکن ہم اس چیز کو بلا بیٹھے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کر دیا کہ حق وہ ہوتا ہے کہ جس کی بالادستی کے لیے جان دینی پڑے، کنبہ قربان کرنا پڑے، خاندان قربان کرنا پڑے، اور خاندان بھی عام خاندان نہ ہو، خاندان نبوت ہو تو وہ بھی قربان کر دینا چاہیے۔ عام خاندان نہیں تھا، وہ عام جانیں نہیں تھیں، وہ عام نفوس نہیں تھے، وہ نفوس تھے کہ جن کی قسمیں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہیں۔ وہ پاکیزہ نفوس تھے، وہ پاکیزہ جانیں تھیں جن کے واقع اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات میں ذکر کیے ہیں۔ وہ پاکیزہ نفوس تھے کہ جن کے گھروں میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی تھیں۔ وہ پاکیزہ نفوس تھے جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش نبوت میں، آپ کے آغوش رسالت میں تربیت پانے والے تھے۔ وہ پاکیزہ نفوس تھے جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے تھے، چومتے تھے، جن کو اپنی زبان مبارک عطا فرماتے تھے۔
اور جن کے لیے یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں فأحبہما، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اللہ تو بھی انہیں اپنا محبوب بنا لے۔ وہ پاکیزہ نفوس تھے کہ نماز کے دوران حالت سجدہ میں جو آپ کے جسم مبارک پر سوار ہو جاتے، آپ کی پشت مبارک سے لپٹ جاتے، تو آپ کو سجدے کی لذت سے زیادہ عزیز یہ ہوتا تھا کہ میرا نواسا میرے جسم سے لپٹا رہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس احساس محبت کو؟ یہ احساس محبت آپ کا یا میرا نہیں ہے، یہ احساس محبت حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس محبت ہے۔ ایک طرف سجدہ ہے، ظاہر ہے سجدہ کون سا؟ حضور کا سجدہ۔ ایک طرف لذت سجدہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز میں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے وہ حالت سجدے میں ہوتا ہے۔ نماز کے تمام ارکان میں، نماز کی تمام حالتوں میں وہ حالت کہ جس میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ تو حضور سجدے میں ہیں، اور یقیناً لذت سجدے کی وہ آشنائی ہے آپ کو جو کہ شان نبوت ہے، سید الانبیاء ہیں، تو ایسے کیسے ممکن ہے کہ سجدے کی لذت آپ کو نہ ہو؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، تو بات کرنے کی بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں، سجدے کی لذت سے آپ سرور پا رہے ہیں، لیکن آپ کو اس حالت، اس کیف میں بھی یہ گوارا نہیں کہ میرے بیٹے امام حسن یا امام حسین وہ میرے جسم سے جدا کر دیے جائیں، اور ان کے جدا کرنے پر ان کے قلب پر جو گرانی ہو، تکلیف ہو، بوجھ ہو، آپ کو وہ بوجھ بھی اس حالت سجدہ کی لذت میں گوارا نہیں۔ جب آپ دعا میں مشغول ہوتے ہیں، ہم دعا میں مشغول ہوں اور دعا میں بہت سرور آ رہا ہو، تو اگر مسجد کا کوئی خادم آ کر ہمیں پیٹھ پر تھپکی دے دے یا آواز لگا دے کہ بھائی مسجد بند ہو رہی ہے آپ چلے جائیں، کتنا برا لگتا ہے؟ بہت برا لگتا ہے کہ ہم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں اتنی لذت پا رہے تھے، اور مسجد کے عملے نے ہمیں آواز دے دی یا باہر نکلنے کو کہہ دیا۔ اچھا نہیں لگتا۔ وجہ یہ ہے کہ لذت دعا میں ہمیں کسی کی رکاوٹ گوارا نہیں، دعا کی لذت میں کسی کی رکاوٹ گوارا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے کی لذت میں ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا امام حسن کے جسم سے لپٹنے پر آپ کو سرور میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، اور صحابہ سے بعد میں فرماتے ہیں کہ میرے ان نواسوں کو جسم سے لگے رہنے دو، ہم سجدہ طویل کر دیں گے مگر ان کو جسم سے نہ اتارو، جسم سے جدا نہ کرو۔ جن کی شانیں یہ ہوں، انہوں نے اتنی بڑی شہادت دے دی، اتنی بڑی قربانی دے دی، کس لیے؟ کہ حق کا بول بالا ہو، حق کی بالادستی ہو۔ یہاں ہم اپنی مقصد پرستی کی وجہ سے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ اگر کسی دوسرے سے مقصد ہے، ذاتی مقصد، تو ہم اس کی خواہ حمایت بھی کر ڈالتے ہیں، حالانکہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ ہمیں خبر ہوتی ہے کہ زید سچا ہے اور عمر جھوٹا ہے، مثلا زید عمر فرضی نام ہے، زید سچا ہے اور عمر جھوٹا ہے، لیکن عمر سے ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے، ہمارا کاروباری لین دین چلتا ہے، وہ بطور شہادت اگر ہمیں درمیان میں لاتا ہے عمر یا زید کہ بھائی بتاؤ ہم دونوں میں صحیح کون ہے، تو ہم باوجود اس بات کو جانتے ہوئے کہ عمر جھوٹا ہے، ہم عمر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں یہ سچا ہے۔ مارکیٹوں میں فیصلے ہوتے ہیں، بیٹھکوں میں فیصلے ہوتے ہیں، وہی جو محرم میں سبیل لگانے والے ہیں، وہی جو امام حسین کا نام جب لیتے ہیں تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر پڑتے ہیں، انہی کا طرز عمل عام زندگی میں دیکھیے تو اس کے الٹ ہے، برعکس ہے۔ حق کی شدید مخالفت اور باطل سے بھرپور دوستی، باطل کی بھرپور حمایت، کیا یہی تضاد ہمیں سکھاتا ہے دین، اور یہی تضاد ہمیں اس پیغام سے ملتا ہے؟ امام حسین کی شہادت سے کیا یہی پیغام ملتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم حسینی ہیں الحمدللہ، ہم پیغام حسینیت کو قبول کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کے محب ہیں، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہونا چاہیے،
ہمارا ظاہر اور باطن متضاد نہیں ہونا چاہیے کہ 10 محرم میں ظاہر کچھ ہے، 10 محرم تک ظاہر میں کچھ ہے، باقی عملی زندگی میں باطن میں کچھ اور۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہرگز یہ پیغام نہ تھا۔ اور دوسری بات آپ یہ بھی سمجھیے کہ احقاق حق کے لیے، احقاق حق عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو اعلاء کلمت اللہ بھی کہتے ہیں۔ احقاق حق یعنی جو حق ہے اس حق کو ثابت کرنا، حق کو ثابت کرنے کو احقاق حق کہتے ہیں۔ یعنی ایک سچ ہے، لوگ مان نہیں رہے حالانکہ وہ سچ ہے، تو اس سچ کو سچا کر دکھانے کے لیے تگ و دو کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، حتیٰ کہ لوگ مان جائیں کہ ہاں واقعی یہ حق ہے، اس کو احقاق حق کہتے ہیں۔ یہ احقاق حق ہوتا ہے۔ مثلا میں کوئی بات کروں اور وہ ہو صحیح قرآن و سنت کے مطابق، اور کوئی نہ مانے، اور میں دلیل سے، برہان سے، حجت سے، عمل کی ضرورت پڑے تو عمل سے، شواہد سے یہ ثابت کر دکھاؤں کہ ہاں یہ صحیح ہے، وہ مان لے، تو یہ احقاق حق ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت سے، آپ کے کنبے کی اس شہادت سے یہ سبق ملتا ہے کہ احقاق حق کے لیے حالات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، جبکہ پھر یہ موقع بھی نہ ملتا ہو۔ احقاق حق کے لیے پرواہ نہیں کرنی چاہیے حالات کی، کہ لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کون تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، صرف آپ کے کنبے کے افراد تھے، اور دیگر وہ رفقا جو مدینہ شریف سے چلے تھے یا مکہ شریف سے آپ کے ساتھ ملے تھے، کوئی ساتھ نہیں تھا۔ اور دوسری طرف یزیدی لشکر اور عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر، وہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب حضرت حر پہلی دفعہ آئے تھے اور آپ کو روک لیا تھا، کوفہ جاتے ہوئے وہیں میدان کربلا میں روک لیا تھا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے، اس وقت تعداد ان کی کم تھی، لیکن آہستہ آہستہ عمر ابن سعد آیا، اور پھر اس کے بعد لشکر جمع ہوتے رہے، کوفہ کے لوگ جمع ہوتے رہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ پھر ان کے پاس وہ جنگ کرنے آئے تھے، ان کے پاس آلات حرب تھا، سامان تھا، سارے جنگی آلات تھے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہ افرادی قوت ہے اور نہ ہی آپ کے پاس دفاعی قوت ہے، جنگی قوت نہیں، دفاعی قوت نہیں، بس تلواریں ہی ہیں، جو اس زمانے میں ہر ایک شخص کے سامان کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ یہ جنگی آلات، تلوار، نیزہ وغیرہ، یہ تو اس وقت عام طور پر ذات راہ میں شمار کی جاتی تھی چیزیں، کوئی آلات حرب نہ تھے۔ اور پھر جسمانی قوت بھی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ 3 دن تک تو مسلسل پانی بند رہا، 7 محرم سے پانی بند ہو گیا۔ پانی نہ پینے میں جسم میں جو نقاہت آ جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک دن ہم روزہ رکھتے ہیں اور شام ڈھلے طبیعت عجیب ہو جاتی ہے، جسم میں طاقت نہیں رہتی، اور وہ 3 دن کے نہ صرف پیاسے تھے بلکہ بھوکے بھی تھے، 3 دن کی بھوک و پیاس تھی۔ بتائیے حالات کچھ ساتھ دے رہے تھے؟ کسی جہت سے حالات ساتھ نہیں دے رہے تھے، نہ کسی طرف سے مدد پہنچنے کے کوئی پیغامات تھے کہ مدد، آپ کی مدد کو کوئی آ رہا ہے، ظاہری طور پر کہیں سے مدد پہنچنے کی بھی امید نہیں تھی، اور سارے ظاہری معاملات وہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ جان دی جائے، قربانی دی جائے، یا حقاق حق کے لیے یہ سارے معاملات کیے جائیں، کسی طرف سے اجازت نہیں تھی معاملات کی۔ دشمن جان لینے کے لیے لمحے کا منتظر تھا، لیکن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے معاملات کے باوجود صرف اس ایک بات کو نہ مانا کہ یزید کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا جائے۔ فرمایا ہرگز نہیں، اس کے لیے بیعت نہیں کی جا سکتی، ہاتھ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ہاتھ کٹ سکتا ہے، ہاتھ تو کیا کٹے، یہ سر کٹ سکتا ہے، سارا کنبہ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے نانا جان کے دین کے لیے یہ بات گوارا نہیں کی جا سکتی کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے بیعت کر لی تھی، کوئی گنجائش ہوگی حق و باطل میں آمیزش کی، کہیں کوئی گنجائش ہوگی، کہیں کوئی راستہ نکلتا ہوگا،
بعد میں رہتی دنیا تک کوئی اس طرح کی بات بھی نہ کر سکے، لہذا جان دی جا سکتی ہے مگر یہ راستہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ باطل اگر باطل ہے تو اس کے خلاف ڈٹ جائیں گے مگر باطل کو مانیں گے نہیں، باطل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پیغام دیا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی شہادت اور عزت کی موت بہتر ہے۔ ذلت کی زندگی سے، رسوائی کی زندگی سے وہ موت جو شان والی موت ہو وہ بہتر ہے۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیعت کر لینے کے بعد آپ کی زندگی میں کہیں کوئی فرق نہ آتا۔ عمر ابن سعد نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ ہمارے ہاتھ پر ان کے لیے، یزید کے لیے، ہمارے ہاتھ پر یزید کے لیے بیعت کر لیں تو ہم آپ کو اعزاز اور اکرام کے ساتھ مدینہ شریف بھجوا دیں گے، آپ کو فلاں ملک کی خلافت امارت دے دیں گے، فلاں علاقے کا گورنر بنا دیں گے، آپ کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، آپ کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں چاہیے یہ عزت جو کہ اس سودے کے بدلے میں ملے کہ دین کو داؤ پر لگا کر یہ عزت ملے، دین داؤ پر لگا کر، دین کو بیچ کر، دینداری کو بیچ کر ایسی عزت ملے، نہیں چاہیے ایسی عزت۔ وہ موت ہی ہمارے آنکھوں کا سرما ہے، وہ شہادت ہی ہمارے سروں کا تاج ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو شان و شوکت کا صحرا سجا دیا جائے، ہمارے لیے وہی شہادت، وہی موت بہتر ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، پیغام کو سمجھیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا 3 دن میں ہو گیا۔ کوئی بھی واقعہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر، مختصر وقت کے اندر واقع ہو جاتا ہے، واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ کبھی وقت بہت کم ہوتا ہے، کبھی وقت کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ وقت جتنا بھی ہو، وہ واقعہ، وہ قربانی اور وہ ایثار دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پیغام اور نصیحت کب تک کے لیے چھوڑتا ہے، اس کے اثرات کتنے ٹائم تک کے لیے ہوتے ہیں، کتنے وقت تک کے لیے ہوتے ہیں۔ اگرچہ واقعہ بہت مختصر لفظوں میں 7 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام تک اگر 3 دن کا واقعہ ہو اور صرف شہادت کو لیں تو 10 محرم الحرام کا ابتدائی دن کا کچھ حصہ تھا، ایسا نہیں کہ پورے دن جنگ ہوتی رہی۔ 10 محرم الحرام کا ابتدائی دن جمعۃ المبارک کا دن تھا غالباً، بس صبح کا کچھ وقت تھا، ابتدائی حصہ تھا، یہ واقعہ رونما ہو گیا، شہادتیں ہو گئیں۔ مگر آپ دیکھیے کہ پیغام، نصیحت، اثرات ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے دن قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا رنگ، شہادت کے اثرات دن بدن تر و تازہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس قدر تاثیر ہے، اس قدر آپ کی قربانی میں خلوص تھا، اس قدر آپ کی نیت اور ارادے کی پاکیزگی تھی کہ دن آتے جا رہے ہیں اور واقعہ اور زیادہ منقش ہوتا جا رہا ہے، ثبت ہوتا جا رہا ہے۔ اس واقعے کی لکیریں دل کے اندر راستے بناتی چلی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی تھی، وہ مقصد ہی اتنا شاندار تھا کہ جو شعور سنبھالتا ہے، جو سمجھ رکھتا ہے، جو غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے کئی نئی چیزیں ہموار ہو رہی ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو صرف واقعہ نہ سمجھا کریں، اس کو پیغام عبرت سمجھیں، پیغام نصیحت سمجھیں۔ اور جب تنہائی میں بیٹھ کر آپ غور و فکر کریں گے تو صرف آپ کو شہادت کی دکھ کی برکتیں ہی نہیں ملیں گی، بلکہ اس کے علاوہ زندگی گزارنے کے اور جینے کے اسلامی اصول اور اسلامی ضابطے فراہم ہوں گے۔ میں اپنی اسی پہلی بات پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ باطل اور حق کے درمیان معرکہ بتا دیا کہ یہ معرکہ تمہارے اندر بھی وپا ہے، گناہوں کی طرف نہ بڑھو، گناہوں کو اپنے دل کی زمین پر جگہ نہ دو، گناہوں کو اپنے دل پر اقتدار نہ دو، گناہوں کو اپنے
دل پر اپنے جسم پر تسلط نہ دو، وہ تمہیں اپنے ہتھ کنڈے میں لے لیں گے، تم سے گناہ کروا کر تمہیں قیامت کے دن ذلیل و رسوا کر دیں گے، تمہیں ذلت سے ہمکنار کر دیں گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو ملکوتی لشکر کا ساتھ دو، نیکی کا ساتھ دو، اپنے جسم پر نیکی کو قائم رکھو، اپنے جسم پر صالحیت، متقی، تقوی، پرہیزگاری، نیکی پر قیام اور دوام۔ ایک نیکی کی ہے تو پھر نیکی پر قائم رہو۔ نماز شروع کی ہے تو نماز پڑھتے رہو، نماز پڑھتے ہو تو نماز میں خشوع و خضوع لانے کی کوشش کرو، بے جماعت پڑھتے ہو تو با جماعت کوشش کرو، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو تو پھر تکبیر اولیٰ کی کوشش کرو۔ ہر دن بڑھتے رہو، ہر لمحہ بڑھتے رہو، ملکوتی لشکر یعنی فرشتوں کے لشکر کا ساتھ دو، نیکی کی طرف بڑھتے رہو، حتیٰ کہ تمہیں منزل حق، منزل جانا نصیب ہو جائے۔ جیسے امام حسین کی شہادت کے ساتھ، مقام رضا کے راستے کے ساتھ انہیں اللہ کا وصل اور اللہ کی محبت، اللہ کے تقرب کی بلند شان نصیب ہو گئی۔ تم بھی نیکی کے راستے پر چلو، اتنا چلو کہ اللہ بواسطہ نیکی کے راستے کے ذریعے تمہیں اپنا قرب نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیغام نصیحت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول